बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। आज कामरा अटक का इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार 15 जुलाई डेट है और बादल काफ़ी गहरे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। इस बेहतरीन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि आज 15 जुलाई है और फिर कल से इंशाल्लाह सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस बेहतरीन मौसम को मद्देनज़र रखते हुए आपको गर्मियों की तीन चार ऐसी वैरायटी सब्ज़ियाँ बताऊँ जो अभी भी आप इस वक्त भी लगा सकते हैं। वैसे तो आप मौसम सरमा की मौसम गर्मी की सब्ज़ियाँ मार्च में लगाते हैं और वो मई तक लगती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लेट वैरायटीज़ हैं जो अब भी लग सकती हैं। इनको आप पिछेती काश्त भी कह सकते हैं। अब इन लेट वैरायटीज़ में नंबर 1 जो है करेला है, नंबर 2 कद्दू है, नंबर 3 भिंडी है और नंबर 4 है पालक। इनमें जो पालक है वो तो तकरीबन ये गर्मी की भी सब्ज़ी है और सर्दी की भी सब्ज़ी है, और ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आगे चलती रहती है, काश्त होती रहती है। लेकिन बाकी जो 3 हैं इनके मुतालिक मैं बताता हूँ कि ये लेट वैरायटी का मतलब क्या है। लेट वैरायटी के बीज मखसूस तौर पर, खसूसी तौर पर तैयार किए जाते हैं, और जो आप आम हालात में जैसे मार्च वाले सब्ज़ी के बीज अगर अभी काश्त करें, वो जर्मिनेशन तो उनकी हो जाएगी, लेकिन वो आगे खातर खा उनके नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए कोई माहिरीन जो है वो पिछेती काश्त यानी लेट वैरायटीज़ को मुतारफ़ कराते हैं, ताकि वो जो लोग रह गए हैं या पिछले आखिर मौसम में उनको काश्त किया जाए और वो फिर उनसे फ़ायदा उठाया जाए। अब मैं बताऊं कि मैंने ये बीज कहाँ से हासिल किए हैं। ये मैंने कुछ बीज मंगाए हैं ग्रीन गार्डन वालों की तरफ से। बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग है, बहुत अच्छी, बेहतरीन और बड़ा हाइजीनिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग की गई है। ये है ओकरा, ये लेट वैरायटी, एक तो ये लग सकती है। नंबर 2 ये है कद्दू, गोल कद्दू, ये लेट वैरायटी इसकी, ये भी लग सकती है। ये है करेला, ये भी लेट वैरायटी, ये भी लग सकती है। और चौथी जो है पालक। अगर आप भी इन सब्जियों को लगाना चाहते हैं अभी, और आपके पास ज़मीन है या आपके पास इस किस्म के जो फ्रूट बास्केट हैं, गमले हैं, ग्रो बैग हैं, तो आप देर न करें, क्योंकि 15 जुलाई से लेकर 27-28 जुलाई तक इसका आखिरी टाइम है। इनमें आप इनको काश्त कर सकते हैं। अब इनकी काश्त कैसे होगी और इनकी आगे हिफाजत कैसे करनी है, कौन कौन सी खादें इसमें इस्तेमाल करनी होंगी, ये सब कुछ मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अगली वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इन सब्जियों के लिए सबसे पहली चीज़ है ज़मीन की तैयारी, मिट्टी की तैयारी। ज़मीन में बर लगानी है, इसमें फ्रूट बास्केट में लगानी है, ग्रो बैग में लगानी है, गमलों में लगानी, कहीं भी लगानी है। उसके लिए ज़मीन को खूब नरम करना पड़ेगा, गोडी करके ज़मीन की गोडी को खोद के उसमें ये गोबर की खाद गली सड़ी इस किस्म की डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, पत्तों की खाद डालें, अपने किचन वेस्ट का जो आपका पास है वो वगैरह खाद जो बनाई हुई है वो डालें। जो भी अगर ये नहीं है तो कहीं से आप मंगा लें, लेकिन वो लाजमी डालनी है और अच्छी खासी ज़मीन को नरम करना होगा। इसी तरह गमलों में भी या फ्रूट बास्केट में भी यही अमल करना होगा। खूब खोद के नरम करके
کھاد ڈالیں اور اس کو 3-4 دن تک پانی دیں اور خوب نرم کر کے چھوڑ دیں۔ اب جو آپ نے اس میں کھاد ڈالنی ہے وہ 50-50 کی تناسب سے 50% جو ہے وہ مٹی ہو۔ مٹی بہتر ہے کہ جہاں بھل مٹی دستیاب ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن جہاں وہ دستیاب نہیں ہے اس میں پھر مٹی میں آپ ریت کی آمیزش کر لیں تھوڑی سی، اور پھر وہ 50% جو ہے کھاد، گوبر کی کھاد ہو، ورمی کمپوسٹ ہو، جو بھی ہو وہ ڈالیں اور خوب مکس کر کے اس کو تیار کر لیں۔ چاروں سبزیوں کے بیج آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ گائیں گے، ان کی پنیری نہیں بنے گی، یہ چیز یاد رکھنا ہے۔ یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں جرمنیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے اور آرام سے پالک کے علاوہ باقی جو سبزیاں ہیں وہ بھی 5-6 دن کے اندر اندر انشاءاللہ ان کی جرمنیشن آرام سے ہو جائے گی۔ اب جو ہے اس کو لگانا کس طرح ہے کہ اگر اس قسم کی آپ کے پاس فروٹ باسکٹ ہے، جو ہوگی پالک، اس کو تو آپ 2-2 انچ کے فاصلے پہ اس کا پودا ہوگا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ لیکن باقی 3 جو ہیں، پنڈی ہے، کریلا ہے اور کدو ہے، اس کا یہ ہے کہ اس قسم کی باسکٹ میں صرف 2 بیج لگیں گے، ایک یہاں لگے گا اور ایک یہاں لگے گا، بس۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس قسم کا گرو بیگ ہے یا فٹ بائی فٹ کا گملہ ہے تو اس میں بھی ایک ہی پودا لگے گا۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں پنڈی، کریلا اور کدو کی۔ زمین میں بھی اگر لگانی ہوگی تو وہ بھی فاصلہ جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیں، 1.5 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور پھر تاکہ آپ کے پودے بالکل صحیح آپس میں جڑیں گے نہیں اور بہترین جو ان کی پیداوار بھی ہوگی، پرورش بھی ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس گملہ بڑا ہے، یعنی 1.5 فٹ تک ہے، 1.5 فٹ سے اوپر ہے، یا اس قسم کی ٹوکری بھی ہے 2 فٹ تک ہے، تو اس میں 3 پودے بھی 2 گملے میں 2 اور 2.5 فٹ کی اگر ٹوکری اس قسم کی ہے تو اس میں 3 پودے بھی لگ سکتے ہیں۔ بیج کو جو آپ نے اس میں لگانا ہے وہ صرف 1 انچ کا نیچے آپ دبائیں گے، اور پانی کے متعلق میں بتا دوں کہ پانی اس موسم میں بہت ہلکا سا پانی دینا ہے۔ ہوا میں بہت نمی ہوتی ہے، زمین میں بھی بہت نمی ہے، ایک دفعہ جو پانی دے کے آپ پھر دوبارہ پانی نہ دیں۔ اور پھر اس قسم کا موسم جو بارش والا موسم ہے، اس موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گملوں میں یا آپ کے گرو بیگ میں بارش زیادہ ہو گئی تو اس سے خطرہ یہ ہوگا کہ آپ کے بیج جو ہیں وہ گل جائیں گے، اور وہ بجائے وہ پھوٹنے کے وہ مٹی میں ہی خراب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر باہر رکھنے ہوں گے، آپ نے یہ کاشت کا بیج لگا کے باہر رکھیں تو بارش کے، ویسے تو دھوپ ان کو ضرورت ہوگی جرمنیشن کے لیے، دھوپ بہت لازمی ہے، لیکن اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ اوپر سے پلاسٹک کے کسی شاپر سے یا کسی شیٹ سے ان کو کور کر دیں تاکہ فالتو پانی اس میں نہ جائے۔ اور اگر بارش نہیں ہو رہی اور باہر کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ابھی موسم ایسا ہے کہ بارش نہ ہو، دھوپ نکلے اور ہوا نہ چلے تو بہت زیادہ حبس بھی ہو جاتا ہے، ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ ان کو جو ہے نیم شیڈی ایریے میں، جہاں دھوپ بھی کچھ نہ کچھ لگتی رہے، کچھ نہ کچھ جو ہے سایہ بھی رہے، اس جگہ وہ پھر آپ ان کو منتقل کریں۔ اب جس وقت آپ کے پودوں کی جرمنیشن اس طرح ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو دھوپ میں رکھیں، تاکہ 5-6 گھنٹے کی دھوپ جو ہے وہ بہت ہی لازمی ہے ان کے لیے، تبھی یہ صحیح پرورش پائیں گے، تبھی یہ ان کی جو بڑھوتری ہوگی۔ ساتھ ساتھ آپ پانی کا بھی ان کا خیال رکھیں، اور بہت زیادہ اگر بارش آ جاتی ہے تو بارش سے بھی آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ زیادہ پانی خصوصاً گملوں میں یا گرو بیگ میں یا اس قسم کی باسکٹ میں
وہ جڑیں پھر گل جاتی ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے. زمین تو اس میں جو ہے وہ خشک اپنا پانی پی جاتی ہے، سارا اس میں زمین اندر اپنے سمو جاتی ہے، پانی سمول جاتا ہے. لیکن اس قسم کے برتنوں میں جو ہے وہ پانی کھڑا ہو جائے تو وہ پھر جڑیں گلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. جب آپ کے پودے 1 فٹ تک اوپر آ جائیں، 1 فٹ کی ان کی ہو جائے، اور پھر وہ پھولوں کے قریب آ جائیں، پھول بننے کے قریب آ جائیں، تو آپ اس وقت ان کو کوئی اچھی قسم کی کھاد، ورمی کمپوسٹ جو ہیں وہ ڈال دیں. پھر جب پھول بن جائیں تو پھر آپ ان کو NPK اگر ہے، اگر تو اچھی قسم کی کھاد کوئی آپ کے پاس ہے تو وہ ٹھیک ہے، طاقتور. لیکن NPK آپ ڈال دیں اس وقت، پھر آپ کا پھل بھی اچھا لگے گا اور پھول بھی صحیح بنیں گے، اور پھل بھی اس سائز میں بھی پھل جو آپ کا کافی موٹا ہوگا. کریلا اور کدو چونکہ بیلدار پودے ہیں، اس لیے یہ جس کو 1.5 فٹ تک ہو جائیں تو ان کے ساتھ اس سے سہارا اس کا دینا ہوگا. کوئی ڈنڈا لگائیں، ڈنڈے کے ساتھ رسیاں باندھیں، کوئی نیٹ لگائیں، یا کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کریں تاکہ یہ بیلیں ان کی آسانی سے اوپر چڑھیں اور پھلیں پھولیں. ہر 15 دن کے بعد پھر آپ ان کو گوڈی کر کے کوئی نہ کوئی کھاد، اچھی قسم کی کھاد، تھوڑی تھوڑی، بہت زیادہ نہیں، اور بہت بہترین قسم کی کھاد ڈالنی ہے. گوبر بالکل استعمال نہیں کرنا، کچا گوبر بالکل استعمال نہیں کرنا. تو گلی ہوئی کھاد کوئی بھی آپ ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہر 15 دن بعد آپ گوڈی کر کے وہ دیتے رہیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.